ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہماری حکومت کو گرا دیا گیا، ہمیں وہ دکھ بالکل نہیں ہے، ہمیں حکومت جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو لایا گیا ان کے بارے میں آپ کی یہ رائے، ان کے بارے میں جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہے، وہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں مل کے آپ نے بٹھا دی. کیا یہ پاکستان کی خیر خواہی ہے؟ کیا یہ پاکستان سے وفاداری ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اور میں نے ایک جلسے میں بھی کہا، تقریر میں کہا کہ میرا دل جلتا ہے، کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں ایک فوجی کا بھائی ہوں. میرا دل جلتا ہے کہ جب میرا ایک فوجی پاکستان کے ان لیڈروں کو جو غدار ہیں، جو چور ہیں، جو کرپٹ ہیں، ان کو سلوٹ کرتا ہے. میرے دل میں درد ہوتا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عمران ریاض بھائی، آپ کے ساتھ میرا لائیو ایک ابھی انٹرویو کا ایک بات چیت کا ایک پروگرام تھا، لیکن سگنل آپ کے بھی نہیں ہیں، میرے بھی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو پایا. تو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میسیج آپ پہنچائیں میری طرف سے پورے پاکستان کو اور میرے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کو. ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج وہ ریاست، ایک ماں تو وہ ہوتی ہے جو پیٹ میں آپ کو پالتی ہے اور آپ کو تکلیف اٹھاتی ہے، دنیا میں آپ کے آنے کی وجہ سے بڑی تکلیفات سے گزرتی ہے، اور وہ سختی کرتی ہے آپ کے اوپر ہر طرح کی، اور آپ اس کو برداشت کرتے ہیں. لیکن ایک وہ ریاست جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جان دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں نام اس ریاست کا ہوتا ہے. جب وہ ریاست آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو افسوس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا درد زیادہ ہوتا ہے، غیروں سے تو ویسے ہی امید نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو کیا گیا اور جس طرح یہ شروع ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجوہات صرف اور صرف ایبسلوٹلی ناٹ کہنا ہے. اس کی وجوہات صرف اور صرف پاکستان کی خود مختاری ہے. اس کی وجوہات صرف اور صرف امریکہ کی یا کسی کی بھی غلامی قبول کرنا نہیں ہے. اس کی وجوہات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر بات کرنا ہے. اس کی وجوہات مدینہ کی ریاست کی بات کرنا ہے. اس کی وجوہات ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرنا ہے. اور اس کی وجوہات سب سے بڑھ کر اپنے ملک کی سرزمین کو کسی کے جنگ میں استعمال نہ ہونے دینا ہے، بلکہ امن کا پیغام دینا ہے کہ امن میں ہم سب کے ساتھ ہیں، کسی اور کی جنگ میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. آج جس طریقے سے یہ الیکشن پہلے تو کیا نہیں گیا، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی حکومتیں توڑیں اور ثابت کیا کہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم عوام کے لیے، پاکستان کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں. اور انہوں نے آئین کو توڑا اور وہ الیکشن نہیں کرائے. اس کے بعد پھر جب الیکشن ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس طریقے سے ہمارے لوگوں سے ڈاکومنٹس چھینے گئے، جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے پروپوزل سیکریٹریز کو اغوا کیا گیا، جس طریقے سے ہم سے بلے کا نشان لے لیا گیا، جس طریقے سے اس کے بعد دوبارہ ہمیں آزاد حیثیت سے مرضی کے نشان نہیں لینے دیے گئے، عدالتوں میں جانا پڑا. یہ الیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بدترین سلیکشن ہے، ان لوگوں کی سلیکشن ہے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. ان کو مسلط کرنا ہے 25 کروڑ عوام کے اوپر. میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، میں خود گواہ ہوں اس بات کا. ہم لوگ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا رہے تھے، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی اور ان کا حق تھا. تو چیف منسٹر گلگت بلتستان اس وقت نون لیگ کا تھا، حافظ صاحب. تو میٹنگ میں بات یہ ہو رہی تھی، جنرل باجوہ صاحب خود موجود تھے، بات چیت شروع تھی. ہم لوگ چاہتے تھے کہ ان کا جو آئینی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، سب چاہتے تھے. اور اس کے اندر رکاوٹ بن رہے تھے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے. تو وہاں پر ہمیں یہ رپورٹ آئی کہ ہمارے ساتھ تو یہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو یہ پارٹیاں کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے وہ بدگمانی پھیلا رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر باجوہ صاحب نے چیف منسٹر نون لیگ کا جو تھا اس نے بولا کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو اور وہاں پہ جا کے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں بنانا چاہتے، جبکہ ہم تو چاہتے ہیں.
یہ حکومت بھی چاہتی ہے عمران خان کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ چیز کہ ان کو آئینی حقوق ملے، اور تم یہ ڈرامے کر رہے ہو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں اچھی طرح، اور تمہارے لیڈر کو بھی جانتا ہوں، تم بھی کرپٹ ہو اور تمہارا لیڈر بھی کرپٹ ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ایز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کے۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا، ہمیں وہ دکھ بالکل نہیں ہے، ہمیں حکومت جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو لایا گیا ان کے بارے میں آپ کی یہ رائے، ان کے بارے میں جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہے، وہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں مل کے آپ نے بٹھا دی۔ کیا یہ پاکستان کی خیر خواہی ہے؟ کیا یہ پاکستان سے وفاداری ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور میں نے ایک جلسے میں بھی کہا، تقریر میں کہا کہ میرا دل جلتا ہے، کیونکہ میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میں ایک فوجی کا بھائی ہوں، میرا دل جلتا ہے کہ جب میرا ایک فوجی پاکستان کے ان لیڈروں کو جو غدار ہیں، جو چور ہیں، جو کرپٹ ہیں، ان کو سلوٹ کرتا ہے، میرے دل میں درد ہوتا ہے اس کا۔ اور میں نے کہا اگر آپ یہ حل دے دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو بالکل میرا دل نہیں جلے گا، آپ بالکل ان کو سلوٹ کریں، ان کو بٹھائیں ان کرسیوں پہ، بار بار بٹھائیں، اس طرح پہلے بار بار بٹھائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ یہ حل نہیں لے سکتے تو 25 کروڑ عوام سے زیادتی نہ کریں، 25 کروڑ عوام پہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ کریں جن کے بارے میں آپ یہ حلف نہیں لے سکتے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ میں یہ حلف لیتا ہوں، ہر طرح کا حلف لیتا ہوں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اس لیے میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اور میں آج مبارکباد دیتا ہوں 25 کروڑ عوام کو، جیل میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب پولیٹیکل پارٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی سیاسی مخالف آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ نے ریاست کو شکست دے دی ہے پہلی دفعہ، یہ ریاست آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، یہ ریاست آپ کو روک رہی ہے پھر بھی روک نہیں پا رہی، اور انشاءاللہ یہی ہماری جیت ہے، یہی ہمارا مقصد اور یہی ہماری جیت ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ جو لوگ چور ہیں، جو لوگ کرپٹ ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، زبردستی بھی اگر عوام کو ان کی طرف لے جایا جائے گا، زبردستی بھی اگر ظلم کے ذریعے بھی عوام کو ان کی طرف لے جایا جائے گا تو عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ یہی ہماری جیت ہے، یہی ہماری فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ ہم سب ایک فانی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، سب نے مر جانا ہے ایک دن، اور یہ ہمارا ایمان ہے، پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ تا قیامت رہنا ہے۔ اور ہمارا یہ مقصد کہ ہماری قوم جاگ جائے، ہماری قوم ان لوگوں کے پیچھے نہ جائے، ان لوگوں کو فالو نہ کرے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ تو یہی ہماری جیت تھی، یہی ہمارا مقصد تھا، اور وہ مقصد انشاءاللہ ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ پاکستان کی حقیقی آزادی انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ نے 8 تاریخ کو نکل کے اپنے گھروں سے بھرپور طریقے سے عمران خان کے جو بھی نامینیٹڈ امیدوار ہیں پورے پاکستان میں، ان کا جو بھی نشان ہے آپ نے خود نشان ڈھونڈنا ہے، کیونکہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی ہے، یہ جنگ آپ کے پاکستان کی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کی ہے، آپ کے بچوں کی حقیقی آزادی کی ہے، ظلم کے خلاف ہے، ظلم سے نجات کی ہے۔ ووٹ کے ذریعے آپ نے ووٹ دینا ہے، اور ووٹ دے کر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ آزاد ہیں، اور آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنے اوپر کسی کے ذریعے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کے ملک پاکستان کے اور اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔